بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 515 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 69 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہو گئے، والصابئون، اور صابی بے دین، والنصارى، اور نصارہ، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں صرف ایک بات بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات، جو لوگ بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ حاضرین و ناظرین، قرآن مجید نے ایمان اور نیک اعمال، ان دونوں کو متعدد بار ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے اس کا صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح یعنی نیک عمل مطلوب ہے، اور اگر اس کے برعکس کوئی صرف نیک عمل اختیار کر لے اور ایمان اس کے دل میں نہ ہو، تو اس کے ان نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، آیت نمبر 25 میں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں کی بشارت دی گئی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں یہی بشارت دی گئی، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں ایمان اور اعمال صالحہ پر اجر کی بشارت دی گئی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی اور غم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں یوں کہا گیا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھنے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وسعت اور کشادگی اس کی مہربانی سے یہ ہے کہ اگر یہودی یا نصرانی یا صابی جو بھی ایمان لائے، جیسا کہ ایمان لانا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی اختیار کرے گا، تو ایسے خوش نصیب اشخاص کو اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کسی بھی شخص کے لیے خوف اور حزن
بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سنگین صورتحال سے بچنے کا بہترین فارمولہ یہی ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لایا جائے اور اپنی پوری زندگی میں نیک اعمال کا سلسلہ باقی رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم اور واسع اور غفور ہونے کی یہ بھی ایک اہم دلیل ہے کہ اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جو ایک مرتبہ یہودیت اختیار کرے یا نصرانیت اختیار کرے یا عیسائی بن جائے پھر اس کے لیے دین محمدی اختیار کرنے کا راستہ نہیں رہے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان الرحیم اور اس کے واسع و غفور ہونے کی وجہ سے بے دین یہودیوں اور گمراہ نصرانیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی توبے کا دروازہ باقی رکھا گیا، اور ان کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ اگر وہ اپنی پرانی حرکتوں سے باز آ جائیں گے اور سچی توبہ کر لیں گے اور دین محمدی کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا، اور کامیابی اور نجات کی راہیں پروردگار انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔